آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا دھمکی دے رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پی ٹی آئی کا مقابلہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی. یہ آپ کی سوچ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اگر ماضی میں جائیں حمید گل سے اٹھا لیں، جس طرح عمران کو پرموشن دی گئی حمید گل سے لے کے آج تک، پھر 2011 سے، آپ تو خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، 2011 سے لے کر 18 تک 22 تک 22 تک 2022 تک جو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ عمران خان کو ایک مسیحا بنا کے پیش کیا گیا. جیسے بھٹو کو کیا گیا تھا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کیوں؟ وہ بھی تو کہتے ہیں کہ بھٹو بھی تو ایوب خان کی نرسری سے بنے. ٹھیک ہے، وہ ایک قابل آدمی تھا، اسے لینا پڑا وزیر خارجہ، 30 سال کی عمر میں اس کو بنایا گیا. جب اس نے دیکھا کہ یہ چیزیں سب صحیح نہیں ہو رہی تو اس نے اپنی ایک الگ پارٹی کا اعلان کیا. پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ واحد پارٹی ہے میرے حساب سے اس ملک میں جو اس نرسری سے نہیں بنی. وہ خود ایوب خان کو ڈیڈی ایوب خان کو ڈیڈی کہنا اور اس سے الگ ہونا، وہ ڈیڈی کہنا وہ وقت وہ تھا، ایک ایج تھی، وہ ایک رسپیکٹ تھی. اگر کہتے بھی تھے تو ایک رسپیکٹ تھی. ان کی قابلیت پہ ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیزیں سب صحیح نہیں ہو رہی تو انہوں نے اختلاف کیا اور انہوں نے اپنی پارٹی کا اعلان کر دیا. تو اگر عمران خان اگر جنرل باجوہ کو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو مسیحا ہیں، یہ تو قوم کا باپ ہے، تو کیا برا ہے؟ تو ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو آج خود اس کو برا کہہ رہے ہیں. وہ تو قوم کا باپ کہتے تھے. وہ باپ کو آپ ڈیڈی کہتے تھے، وہ قوم کا باپ کہتے تھے. بات تو ایک ہی ہے. ہم ڈیڈی نہیں کہتے تھے. اگر وہ بھٹو صاحب اس دور میں پیپلز پارٹی بنی نہیں تھی، پیپلز پارٹی بنی نہیں تھی، ان کی پارٹی بنی ہوئی تھی. ان کی پارٹی حمید گل سے میں نے بتایا اسٹارٹ ہوا ہے، اور 2011 سے جو 22 تک ان کو جو پرموشن جو دی گئی ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کو مسیحا بنا کے پیش کیا گیا. تو وہ جو 2011 سے جو بچے تھے، جو 8 سال کوئی 9 سال کوئی 10 سال کا، وہ صرف یہی سنتا ہوا آیا ہے کہ عمران ایک مسیحا ہے اس ملک کے لیے، باقی سب چور ہیں. باقیوں کو آپ نے چور قرار دے کے اس کو ایک مسیحا بنایا، تو اس کو لازم بات ہے 5th جنریشن وار کے نام پہ ایک بنائی گئی. 2011 میں جب بنایا جاتا ہے تو اس وقت صدر آصف علی زرداری ہوتے ہیں، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو ان کے انڈر میں ہی ان کو بنایا جا رہا ہوتا ہے. آپ روک سکتے ہیں بنانے والوں کو؟ آپ روک سکتے ہیں نا. ہم سیاسی طور پہ روک سکتے ہیں، کوشش کی ہوگی، لازم بات ہے. لیکن جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے یہاں کے حالات، یہاں کی سیاست، تو جس طریقے سے اس کو لایا گیا ہے، تو آپ نے میری بات وہ کاٹ دی کہ جو بچہ تھا، وہ بچہ سن کے آج 26 سال کا 30 سال کا ہو گیا ہے، تو وہ تو یہی سنتے ہوئے آیا ہے. تو اس کلٹ کو ختم ہونے میں ٹائم تو لگے گا. کلٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ کلٹ یہ اور کیا ہے؟ آصف علی زرداری اس کو کہتے تھے کہ صرف یہ فین کلب ہے، لیکن آج وہ فین کلب اتنا زیادہ بڑا سیاسی طاقت بن گئی. کوئی سیاسی طاقت میں اس کو نہیں مانتا ہوں سیاسی طاقت. وہ ایک اگر سوشل میڈیا پہ ان کا زور ہے تو اس سے آپ کیا کہیں گے. اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں، پچھلے انہوں نے کئی دفعہ جب مظاہروں کا یا احتجاج کا اعلان کیا ہے تو وہ شو کو آپ دیکھ لیں. آپریشن ہو رہا ہے نا ان کے خلاف. نہیں کوئی آپریشن، کیا آپریشن؟ اب یہ آپریشن ہے؟ یہ تو ہنی مون پیریڈ بھی دو گھنٹے میں ان کے انقلاب اتر جاتے ہیں، ایک دن میں ان کے انقلاب ختم ہو جاتے ہیں. آپ کو جنرل ضیاء کا ماشاء اللہ یاد نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی کے لوگ پھانسیوں پہ نہیں چڑھے. پیپلز پارٹی کے آج بھی لوگ ہیں جن کے کمروں پہ کوڑوں کے نشان ہیں. پیپلز پارٹی نے ظلم و زیادتیاں برداشت نہیں کی. آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہ کے نہیں آئے، بی بی کیا جیل میں رہ کے نہیں آئی. ہماری قیادتوں نے، ہمارے ورکروں نے جانیں دی ہیں. کیا لاہور سٹی کے اندر لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا نہیں بھٹو صاحب کے بعد؟ تو ہم نے اسٹرگل کی ہے. آپ اٹھا کے لے آئے. آپ بی بی کا آپ بولتے ہیں یہ، آپ بی بی جب 86 میں اترتی ہیں لاہور میں، 86 میں، آج تک اس سے بڑا کوئی استقبال آپ دکھا دیں میرے کو. ضیاء عمریت، آپ نے روپ ناگوری نے ضیاء دور میں جیل کاٹی. ضیاء دور میں جیل نہیں کاٹی. نہیں کاٹی، بند ہوئے. بند ہوئے ہیں، لاک اپ ہوئے ہیں، نکل گئے ہیں.
بھاگ اس جاتے لاک تھے. اپ میں اور اس لاک اپ میں کتنا فرق ہے؟ پی ٹی آئی زمین جس کو آسمان. آپریشن کہتی ہے کہ جناب ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور میں تو بولتا ہوں اس وقت کہ آج بھی ہمارے لوگ موجود ہیں. جو حال ہوا کرتا تھا ہمارے لوگوں کا، جو تشدد ہوا کرتا تھا ہمارا، کئی مہینوں تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا گھر والوں کو کہ بندہ کہاں ہے. ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں میں رکھا جاتا تھا، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. وہ جو ظلم و زیادتی اس دور میں ہوئے ہیں، وہ پی ٹی آئی تو میں سمجھتا ہوں یہ ہنی مون پیریڈ ہے ان کا. کیوں پی ٹی آئی برداشت نہیں کر رہی؟ آج آپ ان کے چیئرمین کو دیکھ لیں کہ اس کو کیا فیسلٹیز نہیں ہیں. دیسی گھی آ رہے ہیں، مرغے چیئرمین آ اور رہے بی ہیں. بی کی چیئرمین اور بی بی کی جیل میں کتنا فرق ہے؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جیل میں رہی؟ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جیل آپ دیکھ لیں، سکر جیل میں، جہاں پہ گرمیوں کے دنوں میں 51، 52، 54 گرمیاں ہوتی تھی، وہ آج بھی تصویریں آپ کو ملیں گی. جو انہوں نے تکلیفیں، جو دن گزارے ہیں وہاں پہ، ان کے پاس جو انہوں نے لاک اپ جو ان کے ہیں آج بھی، وہ آپ نے دیکھے ہوں گے تصویروں میں، بھٹو صاحب کے دیکھے ہوں گے. وہ ہمارے کئی ہزاروں ورکروں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، جو مارے کھائی ہیں انہوں نے جیلوں میں، آپ سوچ نہیں سکتے. تو بی بی کی جیل اور عمران خان کی جیل میں کیا فرق ہے؟ یہ تو جیل ہی نہیں ہے. عمران خان کی کیا جیل ہے جس کو دیسی مرغے مل رہے ہوں، جس کو بیری کے توڑ کے اس کو ایک بڑا روم بنا دیا جائے، جس کو اندر ایکسرسائز کی مشینیں مل رہی ہوں. یہ کوئی جیل؟ جیلیں تو وہ ہیں، اگر میں بولتا ہوں اگر وہ والی جیلیں جو بی بی نے اور آصف صاحب نے اور جو ہمارے ورکروں نے گزاری ہے، جو وہ جیل اگر ان کو 15 دن لگے تو یہ سر کے بل واپس آئیں گے کہ بھائی سب چیز مانتا ہوں میں. ایک ینگ لڑکی، نوجوان لڑکی جس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہو، پھانسی لگا دی گئی ہو، بالکل ینگ 27-28 سال کی سے بھی کم عمر اس کی عمر ہو، اور وہ جیل کی کوٹری کے اندر بند ہو، کیا جذبات تھے اس وقت؟ اس جذبات کا تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے لوگ ہمارے مارے گئے اس دور میں، کتنے لوگ جیلوں میں گئے، کتنے کوڑ پھانسیوں پہ چڑھے ہیں، جتنے کوڑے کھاتے رہے ہیں. انتہا کا تشدد. کیا جذبات تھے آپ کے جب بی بی جیل میں تھی اور آپ سیاسی ایک نوجوان؟ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم پارٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ہم تو جذباتی تھے، جوان تھے. اس کا ہم یہی کر سکتے تھے. اس دور میں پتھر چلتے تھے، بسوں کو آگ لگا دینا، پتھر چلانا، غائبانہ نماز جنازہ، اس میں پولیس سے مارے کھانا. تو جو ایک سیاسی اسٹرگل تھی وہ کرتے رہے. سیاسی اسٹرگل کرتے رہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو سیاسی اسٹرگل کر رہی ہے وہ بھی کوئی نتیجہ نکال سکے گی؟ یار دیکھیں، آپ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے نہ جوڑیں، پیپلز پارٹی سے نہ جوڑیں. پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. پیپلز پارٹی کی قربانیاں اور سب سے بڑی بات اس کی لیڈرشپ اس ملک پہ قربان ہو گئی. ہے کوئی پارٹی میں ایسا؟ ہے کوئی اس پارٹی کے لیول کا، اس لیڈران کے لیول جیسا کسی بھی پارٹی میں؟ اور یہ کون سی اسٹرگل ہے؟ آج بھی وہ چند دن پہلے تک یہی بات کرتے رہے، میں سیاسی لوگوں سے بات نہیں کروں گا، میں تو چیف سے بات کروں گا. یہ کیا بات ہے؟ اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں تو آپ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ تو کسی پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. آپ تو بولتے تھے کہ بس چیف سے کم بات ہی نہیں ہوگی. تو آپ کیسے، یہ کبھی آپ باپ بنا لیتے ہیں، کبھی آپ اسی باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اس نرسری میں چھوٹے سے بڑے ہوں گے تو یہ چیزیں تو پھر دیکھنی پڑیں گی. 1997 آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے. شوکت خانم میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، عمران خان پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ان کے یہاں شوکت خانم میں جب پہنچتی دھماکہ ہیں ہوتا ہے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جاتی ہیں اور عمران خان نہیں ملتے، بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں تو وہاں سے، اور پھر ان کے خلاف بیان دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، کیا میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا بلاول بھٹو زرداری بھی اسی طریقے کا مظاہرہ پیش کریں گے کہ جناب وہ جائیں خان سے بات کریں جس طرح وہ ان کے دکھ میں گئے ہوتے؟ بی بی گئی تھی اس وقت؟
دیکھیں کئی دفعہ بلاول بھٹو چیئرمین ہمارے کہہ چکے ہیں، بات چیت کا کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ نئی بات تو نہیں ہے، الیکشن کے بعد بھی کہا تھا جب حکومتیں نہیں بنی تھی، جب بھی انہیں آفر دی تھی، لیکن وہ صاحب تو نیچے آتے ہی نہیں ہیں، وہ بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، وہ تو اپنے آپ میں پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بات چیت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں بات کروں گا اس کے ساتھ جو قوم کا باپ ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں وہ غلط ٹریک پہ ہیں نا، وہ غلط ٹریک پہ ہیں نا۔ آپ کو اس ملک کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اگر اس ملک کو آپ کو کسی صحیح سمت میں لے جانا ہے تو ساری پارٹیوں کو یکجا ہونا پڑے گا، تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ آپ بولیں میں چیف کے ساتھ بیٹھوں گا یا باپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو وہ پھر یہی ہونا ہے پھر جو ہو رہا ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کسی ایک نقطے پر ایک ساتھ، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ساتھ حکومت بنا سکتی ہے، کیا ایسا نظر آ سکتا ہے آپ کو؟ دیکھیں سیاست میں کچھ کہہ نہیں سکتے، سیاست ہے، اگر ہماری لیڈرشپ کو، اگر چیئرمین یا ہماری لیڈرشپ کو اگر یہ سمجھ آتا ہے کہ ان سے بات چیت کر کے ان سے بنائی جا سکتی ہے تو وہ ان کا ایشو ہے، وہ پالیسی میکر میں ہوں نہیں، پالیسی میکر وہ ہیں، اگر ان کی سمجھ میں آئے گا تو وہ ان کے اوپر ہے۔ تو جس پی ٹی آئی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں رؤوف ناگوری صاحب، اگر پارٹی اگر ان کے ساتھ ہو جائے گی تو آپ پارٹی ان کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم پارٹی میں مرج ہو گئے، سیاست ہے، اس میں بات چیت تو ہوتی ہیں، مل کے حکومتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، تو یہ سیاست کا حصہ ہے، اور پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے، کہیں پہ بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں؟ کوئی یو ٹرن نہیں لیتے۔ کیوں؟ ابھی الیکشن میں ایک سال پہلے تک جو ہے وہ کہتا رہے کہ جناب نواز شریف صاحب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، یوں کر دیا، اور اگلے ہی لمحے جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں سیاست اپنی اپنی ہے، ان کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، ہم اپنی پالیسی ٹو کرتے ہیں، ہم نواز شریف کی پالیسی ٹو نہیں کرتے، ہم پی ٹی آئی کی پالیسی ٹو نہیں کریں گے، ہماری اپنی پالیسی ہے، ہمیں جو ان کی غلط چیز نظر آئے گی ہم اس پہ ہماری قیادت بات کرتی ہے، اس پہ بات کرتی ہے۔ آخر سوال، اور اس کے بعد ہم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ حکومت آگے چل پائے گی؟ دیکھیں جب تک نون لیگ میرے خیال سے جمہوریت کی طرف جا رہی ہے یا چیزیں صحیح ہو رہی ہیں تو پیپلز پارٹی کا تو منشور رہا ہے ہمیشہ جمہوریت کا ہی، اگر ان کی پالیسیاں ٹھیک رہیں تب تک پیپلز پارٹی ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، ہماری پارٹی، ہماری قیادت جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، جب تک یہ چلتے رہیں گے وہ چلتے رہیں گے۔